السلام علیکم دوستو، آپ کے ساتھ نصرت حسین ایک اور پوڈ کاسٹ میں۔ تصور کریں آپ ایک 17 سال کے نوجوان ہیں اور ساری زندگی آپ نے سوچا ہوا تھا کہ آپ پائلٹ بنیں گے، اور جب وہ دن آتا ہے جس دن آپ ایک چھوٹے جہاز میں ایک جوائے رائڈ یعنی شغل کی رائڈ، ایک فیل لینے کے لیے کہ بھئی چھوٹے جہاز میں طیارے میں بیٹھ کے فلائی کس طرح لگتا ہے آپ کو، اور جب آپ بیٹھتے ہیں اس میں اور بلند ہوتے ہیں، پرانا ایئرپورٹ جو تھا بے نظیر بھٹو راولپنڈی کا، 25 منٹ بعد آپ کا طیارہ اس شکل میں پایا جاتا ہے۔ جی ہاں، جہاز کریش ہو گیا۔ یہ داستان آپ کے بھائی کی ہے۔ ٹائم اور ڈیٹ تھا صبح کے 4:30 نومبر 27 1976۔ میں سو رہا تھا، دروازے کا ناک ہوتا ہے، میرے والد صاحب کیپٹن ایس ایچ راحت کی آواز، نصرت۔ میں نے کہا جی ڈیڈی، تیار ہو جاؤ، گیٹ ریڈی۔ میں نے کہا جی۔ شروع میں تو ظاہر ہے دل کیا کہ یار گرم بستر، سردیوں کا زمانہ، لیکن ایکسائٹمنٹ بھی تھی کہ ایک جو میرا ساری زندگی کا خواب تھا وہ پورا ہونے جا رہا تھا۔ میں تیار ہو کے باہر نکلا تو ڈیڈی واک کر رہے تھے، گاڑی پہ آئی کہ آلریڈی کھڑی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے ان کا ایک فلائنگ بیگ تھا، وہ انہوں نے رکھا، اور ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے اور ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ باتیں ہوئی ہماری کہ میں فلائی کروں گا گلگت، بائی دا ٹائم میں واپس آؤں گا تو فلائٹ انسٹرکٹر وغیرہ آ چکے ہوں گے، اور تو اپنا دھندا شروع کرو پھر۔ میں نے کہا جی ڈیڈی۔ کچھ ڈرائیور صاحب سے بھی انہوں نے کچھ گپ لگائی۔ راولپنڈی فلائنگ کلب صبح ہم کافی ارلی پہنچ گئے تھے، لیکن کھل چکا تھا وہ، اور میں جا کے وہاں بیٹھ گیا۔ اس زمانے میں راولپنڈی فلائنگ کلب ایک ہینگر میں ہوتا تھا، جس کی تصویر یہاں پر آ گئی ہوگی، اور 2 ہینگر تھے آمنے سامنے، بیچ میں ایک دیوار بھی تھی، اور وہاں سے راولپنڈی فلائنگ کلب آپریٹ کرتا تھا۔ اور خیر لوگ آنے شروع ہوئے، فلائٹ انسٹرکٹرز بھی آ گئے، جی میں نے اپنا انٹروڈکشن کرایا۔ کچھ دیر بعد شاید 2 گھنٹے گزرے ہوں گے، تو اور بھی لوگ آ رہے تھے، جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے ساتھ بھی گپ شپ لگ رہی تھی، اور ٹائم کافی جلدی سے گزر رہا تھا۔ رن اپ ہو رہا تھا جہاز۔ رن اپ ہوتا ہے جو کہ جس طرح وارم اپ کرتے ہیں آپ گاڑی، ویسی سردیوں کی صبح میں جہاز وہ وارم اپ کرتے ہیں، جس کو رن اپ بولتے ہیں۔ خیر والد صاحب آتے ہیں، انسٹرکٹر ظاہر ہے وہ ان کی بہت عزت کرتے تھے، ایکس ایئر فورس میرے والد صاحب تھے، تو انہوں نے کہا جی جی بالکل، ابھی جہاز رن اپ کے بعد ان کو ایئر ایکسپیرینس کراتے ہیں۔ بالکل۔ ڈیڈی ایک اور فلائٹ کرنے کے لیے چلے گئے۔ رن اپ ہوا، انسٹرکٹر صاحب آئے، راجہ روف صاحب، ان سے میری ملاقات ہوئی۔ اچھا، جہاز میں آپ کو شاید میں بتا دوں، جو جہاز جو فلائی کر رہا ہوتا ہے، جو کیپٹن ہوتا ہے وہ لیفٹ کو بیٹھتا ہے، الٹے ہاتھ کو، اور جو انسٹرکٹر ہوتا ہے وہ رائٹ پہ بیٹھتا ہے۔ تو میں لیفٹ کو بیٹھا جہاز میں۔ اچھا، میں کیونکہ ایویشن فیملی ہے ہماری، اور تھی رادر، تو مجھے کافی کچھ جہاز کا پہلے سے پتہ تھا کہ کنٹرول کالم اس کو بولتے ہیں جس سے جہاز اڑایا جاتا ہے، اور میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ کہانی تو بتاؤں گا ہی، لیکن اس کے بعد میں ڈیٹیلز میں بتاؤں گا جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو کہ پائلٹ حضرات نہیں ہیں ان کو شاید دقت ہوگی، وہ ان کے لیے ایک الگ میں پورا ڈیٹیل بتاؤں گا۔ ابھی بیچ میں اگر میں ڈیٹیل بتانا شروع ہوا تو ایک تسلسل شاید آپ کو محسوس ہو کہ نہیں بن پائے گا۔ خیر انہوں نے پرمیشن مانگی، مل گئی، ظاہر ہے سٹارٹ اپ ہوا۔ اب یہ کوئی ٹائم ہے 11 ساڑھے 11 بجے صبح ہو چکے تھے۔ ہم نے ٹیکسی کی، رائٹ پھر رائٹ، غالباً آئی تھنک الفا تھا یا چارلی،
وہاں سے ہم نے لائن اپ کیا رن وے 30 پہ. اب 30 کی سمت جو ہے وہ تقریباً اسلام آباد کی طرف ہی ہے. اگر آپ امیجن کریں کہ F9 پارک تھوڑا سا رائٹ سائڈ پہ آپ کے آئے گا اگر آپ بلند ہوں راولپنڈی کے پرانے ایئرپورٹ سے. موسم بڑا اچھا تھا, کلیئر سکائز, ہلکی ہوائیں چل رہی تھیں, اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ پرمیشن ملی ٹیک آف کی. انہوں نے تھروٹل لیور فارورڈ کیا اور ہم بھاگ رہے ہیں رن وے کے اوپر. جیسے ہی انہوں نے پل کیا اور جہاز ٹیک آف ہوا تو مجھے یعنی کافی ایک ڈفرینٹ فیل آئی, جو کہ ہم بڑے جہازوں میں کھڑکی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بالکل محسوس ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے, جو کہ چھوٹے جہاز میں اس وقت محسوس ہوا کہ اوہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. تو بلند ہوئے ہم, سیدھے ہم نے F9 پارک کی طرف اپنے سمت میں کی. اس زمانے میں جو ٹریننگ ایریا تھا وہ جو آج کل آپ اگر حساب کریں تو F8 کے بعد یہ G9, G10, G11 اور یہ سارا یہ D12 کا ایریا ٹل جو پشاور روڈ کی جو سڑک تھی وہ پورا ایک یہ ٹریننگ ایریا تھا, جو ہم نے راجہ صاحب نے پرمیشن مانگی تھی کہ ہم وہاں پر فلائی کریں گے آدھے گھنٹے کے لیے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک ہم نے سرکٹ ہوتا ہے جو کہ آپ ٹیک آف کرتے ہیں, ٹچ اینڈ گو کرتے ہیں, اور ایک ہم نے سرکٹ لگایا یا دو, مجھے ابھی تک اچھی طرح سے یاد نہیں ہے, لیکن آئی تھنک 1 یا 2 کے بعد ہم نے پرمیشن مانگی کہ ٹریننگ ایریا پہ ہم روانہ ہوئے. یہ مجھے ریکال جیسے میں کر رہا ہوں تو مجھے اور بھی باتیں یاد آتی جائیں گی, میں آپ سے شیئر کرتا جاؤں گا. اب ہم آئی وہ پرنسپل سڑک کراس کر کے اب ہم اسلام آباد پہنچ گئے. اس زمانے میں جو گریول کی سڑکیں CDA, F10 اور یہ G10 اور G11 میں انہوں نے ابھی بنانا شروع کر دی تھی, یعنی ڈیمارکیشن ہوئی ہوئی تھی جو سیکٹرز کی. لیکن گھر جو تھے وہ F8 میں کچھ گھر بنے تھے. یہ 76 کی بات ہے آپ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. اور جو میں آپ کو یہ میپس دکھاؤں گا یہ ظاہر ہے گوگل اتنا عرصہ پہلے کی فوٹیج نہیں ہے, لیکن کچھ تھوڑا بہت آپ کو آئیڈیا بڑا اچھی طرح سے آ جائے گا. اچھا, اب ہوا یہ کہ تھوڑی دیر بعد ایک ہم نے ٹرن کیا لیٹ سے ساؤتھ ویسٹ کی طرف, اور انہوں نے ایک راؤنڈ سا لمبا سا ایک پیٹرن بنایا. میں دیکھ رہا ہوں, انجوائے کر رہا ہوں, بڑا اچھا صحیح کا موسم ہے, تھوڑی سی ہیٹنگ لگی ہوئی ہے, کاکپٹ بھی گرم ہے, بڑا سکون پروگرام ہے. انہوں نے کہا جہاز پکڑو. اچھا, میں نے کنٹرول کالم ہاتھ میں لے لیا, اور جہاز 2 طرح سے اڑتا ہے, ایک تو ٹوٹل انسٹرومنٹ سے, اور ایک اگر آپ ویژول یعنی آپ باہر دیکھ رہے ہیں اور آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہے ہورائزن سے کہ آپ اوپر نیچے جا رہے ہیں, اوپر جا رہے ہیں, کیسے. آج کل کے ماڈرن جہازوں میں ہمیشہ تھوڑا بہت انسٹرومنٹ فلائنگ آپ کو ضرور اپنی نگاہ رکھنی پڑتی ہے کہ جہاز کر کیا رہا ہے. تو ایٹیچیوڈ جو انڈیکیٹر ہوتا ہے جس کو آرٹیفیشل ہورائزن بھی بولتے ہیں, اس کو دیکھ کے مجھے تھوڑا بہت آئیڈیا تھا, تو میں نے جہاز اپنا فلائی کرنا شروع کر دیا. اس بات کو کوئی 15-20 منٹ گزرے ہوں گے. انہوں نے کہا ٹرن کرو, میں نے ٹرن کیا, پورا ایک اور راؤنڈ ہم نے لگایا. پھر ہم اسی سمت میں تھے, یعنی ہماری سمت جو تھی وہ پشاور روڈ کی طرف تھی کہ سڈنلی ایک دم سے انجن کرتا ہے اور جیسے RPM بالکل 0 ہوتا ہے ویسے ہوا, اور ایک دم سے پھر دوبارہ RPM نے جیسے انجن میں جیسے پھر دوبارہ جان آئی. ظاہر ہے جب انجن کا RPM گیا تو نوز ایک دم نیچے جاتی ہے, اور راجہ صاحب نے ایک دم بولا مائی کنٹرولز, تو میں نے کنٹرول چھوڑ دیے, انہوں نے کنٹرولز سنبھال لیے. اب انہوں نے فوراً ہی کاربوریٹر ہیٹ انجیکٹ کری, اور انہوں نے پھر اچھا اس دوران انجن جو ہے وہ فلکچویٹ کر رہا ہے, واپس جاتا ہے نیچے اور پھر اوپر آتا ہے.
اور انہوں نے مکسچر کو آگے پیچھے کیا، لیکن وہ یہ انجن کی جو حرکت تھی وہ ختم نہیں ہوئی، اور مجھے آر پی ایم اس کا گرتا تھا اور اوپر آتا تھا، لیکن اس بار آہستہ آہستہ جتنا وہ اوپر آتا تھا اس سے وہ کم آنا شروع ہوا، یعنی نیچے کی طرف زیادہ جانا شروع ہوا اور اوپر اب کم۔ یہ اب ہم تھے 4,500 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہے تھے جب یہ ہوا۔ اگر آپ مائنس کریں ہماری ایلیویشن جو ہے 1660، تو تقریباً ہم 3,000 فٹ کی بلندی پہ پرواز کر رہے تھے۔ انہوں نے مائک اٹھایا اور اناؤنس کیا، مے ڈے مے ڈے مے ڈے، الفا پاپا الفا ایکس رے سیرا، انجن فیلئر اوور ٹریننگ ایریا۔ اچھا، میں نے ان کی ظاہر کال سنی۔ پہلا جو مجھے یاد ہے ابھی تک جو میں نے کام کیا وہ اپنی سیٹ بیلٹ میں نے اور شولڈر ہارنیس میں نے ٹائٹ کیے۔ سیٹ بیلٹ میں نے فل ٹائٹ کری، اور مجھے ابھی تک یاد ہے میں نے آیت الکرسی پڑھی، اور آیت الکرسی پڑھ کے میں نے دم، جو والدہ میری مرحومہ نے جیسے مجھے بتایا ہوا تھا وہ میں نے کیا۔ راجہ صاحب نے کہا فیلڈ دیکھو۔ اچھا، میں نے کھڑکی سے نیچے دیکھا، کچھ فیلڈ نظر آئی۔ میں نے کہا سر وہ، انہوں نے لیفٹ پہ ٹرن کیا، پھر انہوں نے رائٹ پہ ٹرن کیا۔ اب جہاز جو ہے وہ جو آر پی ایم اوپر آ رہا تھا اب وہ بالکل بھی اوپر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس سے ہوتا یہ تھا کہ جہاز کو تھوڑی بہت ایک لفٹ ملتی تھی تو وہ الٹیچیوڈ اتنی ڈراسٹکلی نہیں کم ہو رہا تھا۔ راجہ صاحب نے فلیپس ڈاؤن کیے، الیکٹریکل فلیپس تھے، اور ہماری یہ سم تھی جو کہ اس وقت D12 ہوگی، مرگلا ہلز بالکل نیچے آ رہی تھیں اور ہم لیفٹ کی اچھا اس دوران جو ہو رہا تھا وہ ہم لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف ہو رہے تھے، لیکن پہاڑیوں سے پھر بھی دور تھے۔ لیکن اب ہم لیفٹ انہوں نے کیا تو ہم پھر پشاور روڈ کی طرف، اور ہم بہت تیزی سے ڈسینڈ کر رہے ہیں۔ یہ میں ٹیکنیکل ٹرم آپ کو جو فلیپس فل ڈاؤن یہ کب لیتے ہیں، کہاں لیتے ہیں، یہ میں آپ کو ایک الگ ویلاگ میں بتاؤں گا اس کے بعد۔ اب ہم نیچے آ رہے ہیں، اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ گاؤں مجھے ایک نظر آیا، کوئی گھر نظر آئے۔ انہوں نے لیفٹ ٹرن کیا، الٹے ہاتھ کو ٹرن کیا، اور الٹے ہاتھ کی ٹرن کرتے ہوئے دیکھا، میں نے سامنے دیکھا تو کچھ ایسی فیلڈز نہیں تھی، لیفٹ پہ دیکھا تو ہاں 1-2 فیلڈز نظر آئیں مجھے۔ اب وہ رائٹ پہ فلائی کر رہے ہیں، رائٹ سے انہوں نے پھر لیفٹ کو جب ٹرن کیا تو یقین مانے، جو کہتے ہیں نا کہ انسان کی زندگی ایک فلیش کرتی ہے آپ کے سامنے، ایک سیکنڈ میں وہ میرے ساتھ ہوا، کیونکہ 2 مجھے فیلڈز نظر آئیں، لیکن وہ کوئی لمبی جیسے ایسی فیلڈ نہیں تھی جس پہ جہاز اتر سکے۔ اور ان 2 فیلڈز یعنی ظاہر ہے وہ بالکل گول تو نہیں تھی، لیکن ان 2 فیلڈز کے بعد ایک نالا تھا، اور مجھے لگا کہ دس از اٹ۔ اس کے بعد ایک زور کا دھماکہ ہوتا ہے، اور جب میری آنکھ کھلی تو ہم لوگ الٹے تھے، جہاز تقریباً کوئی 35-40 فٹ اس فیلڈ کے اوپر ڈریگ کرتا ہوا، اور وہ رکا۔ اب میں نے راجہ صاحب سے پوچھا، سر یو اوکے؟ انہوں نے پوچھا تم ٹھیک ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ راجہ صاحب کے چشمے سے شاید تھوڑا سا اسکریچ لگا تھا، تو ان کے یہاں پر ہلکا سا ایک نشان تھا، لیکن میں الحمدللہ وہ بھی بالکل صحیح سلامت ہم لوگ اس وقت تھے۔ میں نے سیٹ بیلٹ کھولی ہے اپنی، اور اب ظاہر ہے میں جب اترا ہوں تو میں جہاز کی چھت کے اوپر اترا ہوں، اور
میں نے دروازہ کھولا ہے تو دروازہ کھل گیا آرام سے، اور فلیپس جو ڈاؤن تھے میں ان کے سے اوپر سے ہوتے ہوئے جہاز کے ٹیل کے سیکشن سے ہوتے ہوئے میں راجہ صاحب کی طرف آیا ہوں. اس وقت تک راجہ صاحب نے دروازہ کھول لیا تھا اور وہ باہر آ رہے تھے. اب ہم کچھ ایک دوسرے سے بول نہیں رہے ہیں، اور اب ہم کھڑے ہوئے ہیں. دور سے لوگوں کی آواز، گاؤں کی لوگوں کی آوازیں اب آنا شروع ہوئی ہیں اور لوگ دور سے آ رہے ہیں. اچھا، مجھے تو یقین نہیں آیا پہلے کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے. تو آنیسٹلی اسپیکنگ میں نے 1 یا 2 مرتبہ اپنے ہاتھ کو پنچ کیا ہے، یعنی چٹکی میں نے لی ہے کہ یار اگر میں سو رہا ہوں تو اٹھ جاؤں گا اور یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہوگا. لیکن وہ حقیقت سامنے تھی. خیر، ہم جہاز سے تھوڑا سا دور اب کھڑے ہوئے ہیں، اور اب لوگ کچھ آنا شروع ہوئے ہیں. تو میں نے، مجھے اب تک یاد ہے، راجہ صاحب سے میں نے کہا سر وہ میگنیٹوز اور فیول آن ہے. تو پہلے انہوں نے کہا یار پتر جا بند کر دے. جیسے میں نے 1-2 اسٹیپ لیے انہوں نے کہا نہیں رک میں کرتا ہوں. اینڈ ہی وینٹ ٹو دی ایئر کرافٹ. دروازہ انہوں نے کھلا ہوا ہی تھا کیونکہ بند نہیں کیا تھا انہوں نے، وہ دونوں شٹ آف کیے ہیں. یہ ٹیکنیکل جو چیزیں ہیں میں آپ کو ڈیٹیل میں بعد میں بتاتا ہوں. اچھا، اب ہوا یہ کہ گاؤں کے لوگ آئے. اچھا، میں نے ایک چیز آپ کو ضرور کہنا چاہوں گا کہ گاؤں کے لوگ اتنے اچھے اور اتنے نیک اور اتنے ڈسپلن لوگ مجھے لگے. یہ جگہ تھی سنگ جانی. کوئی جہاز کو نہیں چھیڑا، کوئی جہاز کے قریب نہیں جا رہا. سب لوگ ہمارے ساتھ جمع ہو گئے، اور کچھ لوگ منجی 4 پائی 1-2 4 پائی لے کے آئے اور انہوں نے رکھا، اور لوگ ملے ہم سے، انہوں نے کہا جی بیٹھیں، آپ تشریف رکھیں. اور جو چیز مجھے آج تک نہیں بھولی، وہ کچھ خواتین تھیں، بوڑھی عورتیں، اور انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ پھیر کے مجھے دعائیں دیں انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ بچت ہو گئی، بچ گئے ہو تو اسی بس یہی ٹھیک ہے، یعنی یہی اللہ کا شکر ہے تم لوگوں کو کچھ نہیں ہوا. اور وہ اتنا موونگ تھا کہ کافی غم غلط ہوا. اور راجہ صاحب نے پھر ایک وہاں کا جو گاؤں کا جو ایک بڑا آدمی تھا اس سے کہا یار کہ پولیس اسٹیشن کدھر ہے. تو انہوں نے ذکر کیا کہ تھوڑی دور ہے یہاں سے، اور انہوں نے کہا کہ لوگوں کو بتا دیجیے گا کہ جہاز میں کو چھیڑے نہ کوئی. انہوں نے کہا جی کوئی بات نہیں. انہوں نے اناؤنس کر دیا اس بندے نے. انہوں نے مجھے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، یہاں بیٹھو، اور وہ نکلے پولیس اسٹیشن کے لیے. واک کوئی اس وقت، کیونکہ میں نے بھی بعد میں واک لی، کوئی 10-15 منٹ کی واک تو ہوگی کم از کم. اور ظاہر ہے کوئی ٹریک ایسا نہیں تھا، آپ کھیتوں کے بیچ میں سے آپ کو ہو کے جانا پڑتا تھا. اور لوگ وہاں کے پانی اور گلاس لے کے آئے، اور راجہ صاحب دور پھر وہ فیڈ آؤٹ ہو گئے لوگوں کے ساتھ. ان کے ساتھ کچھ اور بھی 4-5 گاؤں کے لوگ اور بھی تھے. دور سے میں نے دیکھا، مجھے آواز آئی ہیلی کاپٹر کی، اور وہ چاپر پھر قریب میں آیا، اور ہمارے سے ایک سائٹ پہ ایک فیلڈ تھی، وہاں پر وہ لینڈ کیا. اس نے انجن بند کیا اپنا، وہ ٹربائنس کی جو آوازیں ہوتی ہیں وائننگ ڈاؤن کی. اور جب تک میں اٹھا اور میں ہیلی کاپٹر کی طرف چلنا شروع ہوا، اور جب اس کے روٹیٹر بالکل کم ہو رہے تھے تو اس کا دروازہ کھلا. اور مجھے ابھی تک یاد ہے بیل جیٹ رینجر
آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ آرمی ایویشن کی کلر اسکیم میں تھا، لیکن جو حضرت جو پائلٹ نکلے، ایٹ لیسٹ ہی مسٹ بی 6 فٹ ٹال، وائٹ ہیلمٹ، رے بین پہنا ہوا، کور آل انہوں نے وہی اپنا آلیو گرین کا پہنا ہوا، ریئلی گڈ لکنگ گائے. اینڈ ہی اسٹارٹڈ ٹو کم ٹوورڈز می. اور انہوں نے پھر مجھ سے ایک بات پوچھی، اور بڑی انٹرسٹنگ تھی جو انہوں نے بات پوچھی. اور یہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا، بیکاز دور سے میں نے دیکھا راجہ صاحب بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، دوڑتے ہوئے. لیکن جو اس پائلٹ نے مجھے بات کی تھی، وہ پھر ساری زندگی ایک تو میں بھولا نہیں، اور مجھے اس پائلٹ سے ملنے کا شوق پھر بڑھتا ہی گیا ہر دن. یہ اگلے پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ جڑے رہیے گا. اور ہاں، جب تک آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے تو نیا سال آ چکا ہوگا، 13 یا 14 تاریخ ہوگی. وش کرتا ہوں کہ یہ سب سے بہتر سال ہو آپ کے لیے. جڑے رہیے. بہت شکریہ. خدا حافظ.